السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو اس وقت نہ صرف خود سندھ پولیس میں زیر بحث ہے بلکہ وفاق میں بھی یہ سوال ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ اب سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون ہوگا۔ اس لیے کہ سندھ حکومت نے جو 5 نام وفاق کو بھجوائے تھے، جس کی تصدیق اب ہمارے اس چینل کو ہمارے نمائندے کے ذریعے ہو گئی ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اپنے قرنطینیہ میں جانے سے قبل جو ہے سندھ پولیس کے نئے آئی جی کی حیثیت سے 5 نام جو ہے وفاق کو بھجوائے تھے، جن میں سکھر کے جو ایڈیشنل آئی جی تھے ڈاکٹر کامران فضل، حیدرآباد کے جو آر پی او تھے ڈاکٹر جمیل، اور ایڈیشنل جو ہے آپریشن جو تھے سندھ پولیس کے ڈاکٹر امیر شیخ، اور ایف سی کے جو تھے وہ ایڈیشنل آئی جی جو ہے معظم جا انصاری، اور کے پی کے جو آئی جی ہے ثناء اللہ عباسی کا نام بھی معلوم ہوا کہ ان کا نام بھی جو ہے وہ سندھ حکومت نے جو ہے نئے آئی جی سندھ کی حیثیت سے وفاق کو بھجوائے تھے۔ لیکن آج جو اطلاع ہمیں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کے ذریعے جو ملی ہے اسلام آباد سے، وہ اطلاع کچھ یہ ہے کہ وفاق نے بعض اعتراضات لگا کر ان کے نام جو ہے وہ ڈکلائن کر دیے، یعنی انہیں جو ہے سندھ پولیس کے نئے آئی جی کی حیثیت سے ناموزوں قرار دیا ہے۔ اب جو اعتراضات لگائیں اس کی تفصیل تو سامنے نہیں آ سکی، لیکن اتنا ضرور علم ہوا ہے کہ ان میں سے بعض جو افسران ہیں وہ روٹیشن پالیسی کے زد میں آ رہے ہیں، لیکن وفاق نے ان 5 کے نام جو ہے وہ ڈکلائن کر دی ہیں اور انہیں ناموزوں قرار دیا، اور کہا کہ اب کوئی نئے نام جو ہے سندھ حکومت سے وفاق نے مانگے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ وفاق جو ہے کوئی ایسے پولیس افسر کو آئی جی سندھ کی حیثیت سے تعینات کرنے کا خواہش مند ہیں جو پہلے کبھی سندھ میں کسی بھی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام نہ دے چکا ہو، ایسے کسی پولیس افسر کو آئی جی کی حیثیت سے وفاق سندھ میں جو ہے وہ تعینات کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے گریڈ 21 اور 22 کے افسروں کی لسٹ جو ہے وہ مرتب کری، اور یہ جاننے کی کوشش کری کہ ایسا کون سا پولیس افسر ہے جو کہ سندھ میں نہ رہا ہو اور گریڈ 21 یا گریڈ 22 میں اس وقت ہو۔ وفاق نے اس سلسلے میں جو ہے وہ سندھ حکومت سے بھی مزید نام مانگے ہیں کہ آپ نام بھجوا دیں تو ہم ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ آئی جی سندھ تعینات کر دیں گے، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ جبکہ موجودہ جو آئی جی ہے مشتاق مہر، ان کے پاس جو ہے اب یہ ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے، اس ایک ہفتے کے اندر جو ہے یعنی کہ دسمبر کے دوسرے ہفتے تک جو ہے ہفتے میں جو ہے آئی جی مشتاق مہر کی سندھ پولیس سے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ان کی یعنی دوسرے معنوں میں سندھ پولیس سے ان کی چھٹی ہو جائے گی مشتاق مہر کی۔ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ان کی ٹرانسفر یا ان کی چھٹی جو ہے متوقع ہے، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آئی جی مشتاق مہر جب چارج چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد انہیں کسی اور جگہ پر ان کی پوسٹنگ نہیں کی جائے گی، بلکہ اطلاع یہی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے کوئی محکمہ جاتی کارروائی بڑے پیمانے پر کیے جانے کا امکان ہے، اور اس انکوائری کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں جبراً جو ہے وہ گھر بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی مصدقہ اطلاعات جو ہے وہ ہمارے نمائندے کے پاس جو ہے وہ اسلام آباد کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر جو ہے بتائیے کہ ایسا سب کچھ جو ہے ہونے والا ہے، اور ان تمام کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ 19 اکتوبر کے واقعے سے جا کر ملتا ہے، جب 19 اکتوبر کو کراچی میں آئی جی مشتاق مہر کے ساتھ جو واقعہ ہوا اور اس کی رد عمل کے نتیجے میں جو آنن فانن جو ہے وہ سندھ پولیس سے جو ہے گریڈ 21 اور گریڈ 20 اور 19 اور 18 سے لے کر ایس ایچ اوز تک جو پولیس افسروں کی ایک بڑی تعداد نے جو ہے وہ چھٹیوں کی درخواستیں دے دی تھی،
اس پر جو ہے وفاق کے اندر جو ہے وہ ایک ہلچل مچ گئی تھی اور اس کے بعد اس پر بڑے پیمانے پر جو ہے تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا، اور اس تحقیقات کے نتیجے میں بہت کچھ فیصلے ہو چکے ہیں جس پر اب جو ہے عمل درآمد کا وقت قریب آن پہنچا ہے، جس کی ابتدا جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کی تبدیلی کے علاوہ جو ہے روٹیشن پالیسی کے اطلاق کے نتیجے میں یا کی شکل میں جو ہے اس پر عمل درآمد جو ہے شروع ہو جائے گا۔ اب جن دوسرے گریڈ 17 کے یعنی ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز نے جو چھٹیوں کی درخواستیں دی تھی وہ بھی تمام کی تمام اس وقت ریکارڈ پر موجود ہے، اور ان کے خلاف جو کارروائی ہوگی وہ نیا جو بھی آئی جی سندھ آئے گا وہ کارروائی ان کے سپرد کر دی جائے گی اور وہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرے گا۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ آئی جی سندھ کے ٹرانسفر ہونے کے بعد جو ہے وہ سی سی پی او کراچی غلام نبی میمن بھی جو ہے بالکل اس وقت اپنی ایک طرح سے پر تول رہے ہیں ٹرانسفر کے لیے کہ ان کا بھی ٹرانسفر جو ہے وہ انہی جو ہے ایک ہفتے کے دوران جو ہے ان کا ٹرانسفر متوقع ہے، اور انہوں نے بھی اپنے طور پر جو ہے آخری اجلاسوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور بھی اپنے جو کام ہے اس کو تیزی کے ساتھ جو ہے وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اور یہی حال جو ہے مشتاق مہر کا ہے۔ وہ تمام جو اپنے کام ہیں وہ بھی وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اور ایک طریقے سے وہ بھی اس وقت ریڈی پوزیشن پہ ہے کہ کسی وقت بھی ان کے ٹرانسفر کا پروانہ وفاق سے جاری ہو سکتا ہے۔ ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ اس وقت سندھ پولیس میں ایک جمود طاری ہے، یعنی ہر چاہے وہ تھانے کا سپاہی ہو یا تھانے کا ہیڈ مورر ہو یا تھانے کا ایس ایچ او ہو یا پھر ایس پی آفس کے ریڈر اسٹاف ہو یا ان کا اور دوسرا جو کلریکل اسٹاف ہے، ہر طرف اس وقت جو ہے ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ اس خبر کو سننے کا متمنی ہے کہ ان کا نیا آئی جی کون ہوگا، ان کا نیا سی سی پی او کون ہوگا، اور ان کا نیا جو ہے زونل ڈی آئی جی کون ہوگا۔ اس لیے کہ روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے تقریباً جو ہے کراچی کے جو ڈی آئی جیز ہیں اور جو دوسرے ایڈیشنل آئی جیز ہیں ان تمام کا ٹرانسفر جو ہے وہ متوقع ہے۔ اطلاع یہی ہے کہ ابتدائی کارروائی میں جو ہے وہ 19 کے قریب جو ہیں وہ ڈی آئی جی اور ایس ایس پیز کا جو ہے وہ ٹرانسفر روٹیشن پالیسی کے تحت کراچی سے کیا جا رہا ہے، جن کا علم جو ہے جو ٹرانسفر کے یعنی جن کا ٹرانسفر ہو رہا ہے انہیں ان کا علم ہے کہ ان کے نام پہلے ہی چیف سیکریٹری سندھ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور ان پر صرف عمل درآمد کی دیر ہے۔ جس وقت جیسے ہی نوٹیفیکیشن جن حکومت سے یا وفاق سے جاری کیا جائے گا اس کے فوری بعد جو ہے وہ افسران جو ہے وہ اپنا چارج چھوڑ دیں گے، اور اب سندھ پولیس کے لیے جو ہے کسی ایسے آئی جی کا انتخاب کیا جا رہا ہے کہ جو ڈسپلن کے لحاظ سے اور اپنے فرائض کے لحاظ سے انتہائی سخت گیر ہو۔ اس قسم کی جس طرح ماضی میں آئی جی ملک نواز تھے یا بشیر احمد صدیقی آئی جی تھے یا آغا سعد علی شاہ جو تھے، اس طرح کے یا آئی جی کو جو ہے ان کا انتخاب اس وقت مرکز میں کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کے نام جو ہے وہ سندھ حکومت کو بھجوائے جائیں گے، جس کے بعد سندھ حکومت کی رضامندی سے ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ آئی جی سندھ تعینات کر دیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ جو بھی آئی جی آئے گا، آئی جی کے آنے کے بعد چارج لینے کے بعد سندھ پولیس سے انکوائریوں کا، کرپشن کا یا مالی بے ضابطگیوں کا ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے کسی ایسے سخت گیر آئی جی کا جو ہے وفاق اس وقت جو ہے اس کا انتخاب کر رہی ہے، اور جیسے انتخاب ہوگا تو وہ ناموں کی جو لسٹ ہے وہ سندھ حکومت کو بھجوا دیا جائے گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے درخواست بھی ہے، ان سے گزارش بھی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ میں تو افسران اس قدر بدحواسی کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ ڈیوٹی آورز کا تعین ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک روز قبل تو یہ ایک فرمان جو ہے، شاہی فرمان جو ہے، وہ ڈی آئی جی مقصود میمن کے آفس سے جاری کر دیا گیا تھا کہ جو ٹائم ہے ڈیوٹی آور جو ہے وہ صبح 9 سے شام 7 بجے تک مقرر کر دیے، اس پر جو ہے کوئی بھی غیر حاضری ہوگی تو انہیں فائن کیا جائے گا۔ لیکن آج جو ہے وہی ٹائم آورز جو ہے ڈیوٹی کے اس کو چینج کر دیے گئے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ
صبح جو ہے وہ 8:30 بجے سے جو ہے شام 6 بجے تک جو ہے وہ آپ کے ڈیوٹی آورز کر دیے، یعنی کہ اب 8.5 گھنٹے کی ڈیوٹی کر دیے، 1.5 گھنٹے کی ڈیوٹی کم کر دیے۔ اب جب یہ عالم ہے ایس ایس یو جیسے اہم ترین پولیس کے شعبے کا، کہ جہاں پر ان کے جو بڑے افسران ہیں وہ بدحواسی کا شکار ہے اور ان سے یہی نہیں طے ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈیوٹی آورز کیا رکھیں، تو ان سے آپ کسی اور اچھی کارروائی کی یا ان کے اپنے ماتحت کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہی وہاں پر اس وقت جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ ان کے افسران آخر کیا کر رہے اور کیا چاہتے کیا ہیں۔ لیکن جو بھی ہے، لیکن وہاں کے جو افسران ہیں، جو بڑے افسران ہیں، ان میں اس وقت بدحواسی ایک پھیل چکی ہے اور ایک دوسرے کو شک بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود پی ایس پی افسروں کے اپنے آفیسز میں بھی جو ہے خفیہ کیمرے اور خفیہ مائک تک نصب کرنے کی اطلاع جو ہے نفری ایس ایس یو کے ذریعے اس چینل تک پہنچی ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ ایک دوسرے کی ایک طریقے سے جاسوسی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، کراچی پولیس میں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ وہ ایڈیشنل آئی جی یعنی غلام نبی میمن کے مشورے سے یا ان کے صلاح سے ہوتا ہے، یا امتحانات کے نتیجے میں ہی جو کوئی اگر امتحان میں پاس ہوتا ہے تو وہی ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ سب کہنے کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن عملاً اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اب ایک ایس ایچ او آصف منور، اس کی پوسٹنگ جو ہے کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے، چند ہی ہفتے قبل جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی نے اپنے ایس پی کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ کو جو ہے تھوڑا سا ذہنی طور پہ اذیت دینے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے وہاں پر اپنی من پسند ایس ایچ او یعنی آصف منور کی الفلاح میں پوسٹنگ کرا دی تھی، جہاں سے آغا سعادت ایک ایس ایچ او تھے، سعادت بٹ جو تھے، ان کو جو ہے وہ آرگنائز جرائم چلوانے کے جرم میں جو ہے وہ ایس پی کورنگی جو ہے وہ سسپینڈ اور ریورٹ بھی کر چکے تھے۔ حالانکہ ایس پی کو معلوم تھا کہ یہ جسے میں سسپینڈ کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارے اپنے ڈی آئی جی نعمان صدیقی کے بہت ہی قریب ہے اور یعنی کہ بہت ہی ان کے لاڈلے، لیکن اس کے باوجود جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ نے جو ہے وہ اصولوں پر جو ہے سمجھوتا نہ کرتے ہوئے کرپشن کرنے کے جرم میں یا آرگنائز جرائم کے چلانے کے الزام میں جو ہے سعادت بٹ کو جو ہے وہاں سے ریورٹ کر دیا تھا۔ اس طریقے سے ایس ایچ او لانڈی کو بھی انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہی کیا نام ہے نعمان صدیقی جو ڈی آئی جی انہوں نے آصف منور کو خاص طور سے وہاں ایس ایچ او لگایا۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ وہاں چونکہ الفلاح تھانہ جو ہے مالی لحاظ سے کوئی اتنا اچھا تھانہ نہیں، جس میں کہتے ہیں کہ 4.5 سے 5 لاکھ روپے کی وہاں سے حرام کی آمدنی آتی ہے، جو کہ اتنے پاورفل ایس ایچ اوز کے معیار کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں یہاں ایس ایچ او رہنا میری توہین ہے، انہوں نے وہاں سے روانگی کرا دی، جس پر معلوم یہ ہوا کہ ڈی آئی جی اور ان میں تھوڑی سی تو میمی بھی ہوگی کہ میں نے بڑی مشکل سے آپ کی پوسٹنگ کرائی اور آپ بجائے پوسٹنگ کو انجوائے کرنے کے آپ جانا چاہتے ہو۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی دوبارہ سٹی میں پوسٹنگ ہو گئی ہے، سٹی ڈسٹرکٹ میں، اور وہاں سے جو ہے وہ 2 تھانے ایسے ہیں جہاں وہ ایس ایچ او لگنے کے خواہش مند ہیں۔ انہیں جو ہے وہ کھارادر تھانے نیپیر تھانے کی تو انہیں آفر ہو چکی ہے، لیکن وہ نیپیر تھانے میں بھی جانے کو اپنی ایک طرح سے توہین سمجھتے ہیں۔ ان کا جو ہے مطالبہ ہے کہ انہیں کلاکوٹ تھانے میں ایس ایچ او لگا دیا جائے، جہاں پہلے ہی وہ چیف منسٹر کی شکایت پر جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکے تھے۔ لیکن اب اطلاع یہی ہے کہ ان کی وہاں پوسٹنگ ہو جائے گی ایک آدھ دن میں، یعنی کہ کل یا پرسوں جو ہے آصف منور کی کلاکوٹ تھانے میں ایز ایس ایچ او پوسٹنگ ہو جائے گی۔ اگر یہ پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ یہ جو سی سی پی او ہیں اور یہ جو سارے اصول ہیں یہ دکھاوے کے لیے ہیں۔ یہ امتحان کا ٹوپی ڈرامہ جو ہے یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی پوسٹنگ روکنے کا ایک آسان حربہ ہے جن کے پاس سفارشات نہیں ہیں یا جن کی کوئی ڈی آئی جی یا ایس پی یا آئی جی ان کی سفارش نہیں کرتے یا ان کی اپروچ ان تک نہیں ہے، جن میں اہلیت تو ہے لیکن ان کے پاس کوئی سیاسی سفارش نہیں ہے یا کوئی نوٹوں کی سفارش نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے ہی یہ جو ہے امتحانات کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ اگر آصف منور کی پوسٹنگ جو ہے کلاکوٹ کل یا پرسوں ہو جاتی ہے تو میں پھر اس پر دوبارہ پروگرام کرنے میں حق بجانب ہوں گا کہ یہ سب امتحان جو ہے وہ ڈرامہ ہے، اس کے سوا اس کی اور کوئی حقیقت نہیں۔ ناظرین، بوسٹن انجیکشن
یہ بھینسوں کو لگائے جاتے ہیں اور اس پر جو ہے آئے روز مقدمات ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ایک پھڈا جو ہے بھینسوں کے اسی انجیکشنز کے معاملے میں جو ہے ایک پھڈا چل رہا ہے سکن تھانے کے اندر۔ ایس ایچ او اور ڈی ایس پی جو ہیں، ایس ایچ او جو ہے وہ رانا مقصود اور ایس ایچ او ڈی آئی جی پی جو ہے جعفر بلوچ، انہوں نے سنا ہے کہ کروڑ سے زیادہ کے انجیکشن پکڑے ہیں۔ انجیکشن ایئرپورٹ سے آتے ہیں اور ایئرپورٹ میں جو ہے وہ جو پروٹوکول کے جو افسر ہیں، اے ایس آئی منیر اور اے ایس آئی غفار جو ہے، یہ اور جو ایس ایچ او ہیں وہاں کے کیا نام ہے کلیم موسیٰ، یہ ایک کھیپیوں کے ساتھ مل کر جو ہے یہ انجیکشن وہاں سے پہنچائے جاتے ہیں یہاں پر بھینس کالونی کے علاقے میں، اور اس میں جو ہے بہت بڑی مافیا اس میں ملوث ہے۔ ابھی بھی 1 کروڑ کے انجیکشن پکڑے گئے ہیں اور وہاں جو ہے کوئی شاہد اور اعجاز 2 ملزمان بھی ان کے قبضے میں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مقدمہ کے اندراج کی کوئی اطلاع نہیں۔ معاملہ ان میں معاملات طے ہو رہے ہیں کہ کیا لے دے کے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بھینسوں کے جو باڑے ہیں وہاں پر تقریباً اس میں سے جو 60% اس وقت بھینسوں کو باڑوں کے جو مالکان ہیں وہ پولیس کے ریٹائرڈ افسران ہیں، اور وہ بھی بالواسطہ یا براہ راست طور پر اس سارے کے سارے دھندے میں ملوث ہیں۔ یہ جو انجیکشن ہے یہ کوئی 4 سے 5 ہزار روپے میں اس وقت وہاں فروخت ہوتا ہے، اور انجیکشن لگائے جانے سے جو ہے اگر کوئی بھینس جو ہے وہ 10 کلو دودھ دیتی ہے تو اگر یہ انجیکشن کا استعمال کیا جائے تو وہی دودھ جو ہے وہی بھینس جو ہے 10 کے بجائے 25 سے 30 کلو دودھ دینے پر مجبور ہو جاتی ہے اس انجیکشن کی وجہ سے۔ تو لہذا یہ کاروبار جو ہے اس وقت وہاں پر زوروں پر چل رہا ہے، اور آئے دن جو ہے سکن پولیس جو ہے وہ انجیکشن سمیت ملزموں کو گرفتار کرتی ہے اور پھر لے دے کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ جو وہاں کے نوجوان ایس ایس پی ملیر ہیں عرفان بہادر، ان کے علم میں بات یہ ہے یا نہیں ہے، وہ بھی اس مافیا کے آگے جو ہے بے بس اور مجبور ہیں کہ جو ان کے خلاف وہ کسی بھی طرح کی کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو کاروبار ہے اس میں ایس ایس یو کے جو راجہ میمن ہے ان کی اس میں پارٹنرشپ ہے، اور اس کاروبار میں جو ہے ایس ایچ او ایئرپورٹ کلیم موسیٰ جو سابقہ آئی جی سندھ تھے، کلیم امام ان کے منہ بولے بیٹے بتائے جاتے ہیں، اور یہ کچھ پچھلے 5-7 سال سے جو ہے ایس ایچ او رپورٹ ہیں، اور یہی حال جو ہے ان کے ڈی ایس پی خالد کا ہے، وہ بھی پچھلے کوئی 8-10 سالوں سے جو ہے ڈی ایس پی ایئرپورٹ چلے آ رہے ہیں، اور یہ ایک منظم کاروبار اس وقت جو ہے ایئرپورٹ کے راستے یہ ہو رہا ہے، اور یہ انجیکشن جو ہے ہر ہفتے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے بھینس کالونی پہنچایا جاتا ہے، اور اس کا استعمال وہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ اس وقت لیڈ ڈسٹرکٹ پولیس کے اور خود ایئرپورٹ پولیس کا بنا ہوا ہے۔ اس میں بہت ساری کھیپی اس وقت سارے کام کاج چھوڑ کر جو ہے وہ اسی انجیکشن کو لانے پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ ہر ہفتے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یہ انجیکشن جو ہے خلیجی ممالک سے یہاں پر پہنچائے جا رہے ہیں، اور جس کا استعمال، اور یہ جو دودھ اس کا ہوتا ہے وہ صحت کے لحاظ سے مناسب نہیں ہوتا ہے، یہ کہنا ہے ڈاکٹروں کا جو اس دودھ کا معائنہ پہلے کر چکے ہیں۔ لیکن ہماری پولیس جو ہے انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی اور آنکھیں بند کی، اس لیے کہ ان کو وہاں سے ٹھیک ٹھاک قسم کا روکڑا مل رہا ہے۔ مجھے تو حیرت یہ کہ یہ ملیر کے جو ایس ایس پی ہیں وہ نوجوان ہیں، ویسے تو بڑے تومخان ہیں، ہر جگہ چھاپے واپے مارتے، لیکن یہاں پر انہوں نے پراسرار طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب۔ کہتے ہیں کہ اختیارات پولیس کے اختیارات ہی سب کچھ ہوتے ہیں، یعنی کوئی اگر پولیس رولز پر یا ضابطہ فوجداری پر یا پولیس ایکٹ پر چلنے کی کوشش کرے تو انہیں ان کے جو اپنے امیجیٹ باس ہے وہ چلنے نہیں دیتے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے بلدیہ کے سابقہ ایس پی جو تھی وہ شیلا قریشی، جو اس وقت ایس پی سٹی ہیں، ایس ایس پی سٹی ہیں، ان کے ساتھ پیش آیا تھا جب ان کے پاس ایک انکوائری آتی ہے منگو پیر تھانے کے ایک ہیڈ کانسٹیبل اشتیاق جو ہے وہ انہیں سسپینڈ کرواتا ہے۔ منگو پیر تھانے کا ایک ایس ایچ او عدنان سسپینڈ یہ کراتا ہے کہ یہ چھالیہ کے اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ کون؟ ہیڈ کانسٹیبل اشتیاق۔ جب یہ ری انکوائری آتی ہے شیلا قریشی کے پاس، اور شیلا قریشی جب اس میں انکوائری کرتی ہیں اس معاملے کی، تو انہیں ان پر یہ راز فاش ہوتا ہے کہ بھئی یہ اشتیاق تو اس سارے کے سارے معاملے میں بالکل بے گناہ ہے، اور سب
کا سب کرنے والا جو ہے وہ تو SHO جو ہے عدنان وہ ہے، اور عدنان ایک طریقے سے باقی کوئی کام جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن اسمگلنگ کے تمام طور طریقوں سے واقف ہے کہ کس طریقے سے مال جو ہے بلوچستان کے بارڈر سے یہاں پہنچانا ہے اور یہاں سے اس کو تقسیم کرنا ہے پورے شہر میں یا پورے ویسٹ میں۔ اس کا علم جو ہے SHO جو منگو پیر ہے عدنان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر انہیں اسمگلنگ کا ایکسپرٹ یا PhD کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ خود جو ہے شیلا قریشی کو اپنی انکوائری کے دوران یہ ساری باتیں سامنے آئی، اور انہوں نے تو بلا کر اس کو کہہ بھی دیا تھا کہ بھئی تم تو مجھے SHO کے لائق ہی نہیں لگتے ہو، تمہیں کس نے یہاں SHO پوسٹ کیا ہے۔ یہ میں اور یہ تمام گفتگو جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ہو چکی تھی، اور بعد میں DIG جو ہے عاصم قائم خانی کی جانب سے کوئی سفارش بھی کروائی گئی تھی کہ ان پر ہاتھ ہلکا رکھا جائے میرے SHO عدنان پر، لیکن انہوں نے کوئی 6 صفحے کی رپورٹ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ عدنان سے متعلق بنوا دی تھی، لیکن ان کی اس رپورٹ کا کیا ہوا کسی کو نہیں پتا کہ رپورٹ جو ہے وہ دھواں بن کر ہوا میں تیل ہو گئی یا کہ راگ بن کر جو ہے وہ زمین پر بکھر گئی، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن اس رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ارباب اختیار یعنی جو امیجیٹ باس تھا DIG عاصم قائم خانی، وہ اتنے زیادہ چراغ پاؤ گئے کہ وہ جو لیڈی SP کی آنکھ اور کان کا کردار ادا کرنے والے سب انسپکٹر عابد اور ASI ابرار کو انہوں نے نشان عبرت بناتے ہوئے وہاں سے بلا کسی وجہ کے الزام یہ لگایا کہ یہ آپ کے بیٹر ہیں اور آپ کے لیے بیٹ اکٹھی کرتے ہیں، ویسٹ سے ٹرانسفر کر کے ان کا سینٹرل پولیس ہیڈ کوارٹر میں ان کو ایز اے سزا کے طور پر بھیج دیا، تاکہ نہ رہے بانس نہ رہے بانسی، نہ وہ ان کا سٹاف رہے اور نہ ہی جو ہے وہ لیڈی SP ان کے کسی چہیتے ان کے کسی لاڈلے SHO یا پولیس والے کے خلاف تحقیقات کرنے کے قابل رہے، جس پر جو ہے وہ لیڈی شیلا قریشی صاحبہ نے بڑا احتجاج کیا، شہر مچایا کہ یہ کیا ہے، یہ تو آپ کا ڈومین نہیں ہے، یہ آپ نے میرے یعنی اس میں ایک طریقے سے مداخلت کی ہے۔ اور لیکن ظاہر ہے وہ امیجیٹ باس تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا اور انہوں نے فوراً IG کو بھی بتا دیا کہ میں نے یہ اختیارات استعمال کی ہیں اور آپ کے پاس جو ہے میڈم شکایت لے کے آئے گی، لیکن آپ نے اس پر کچھ نہیں کرنا۔ وہی ہوا کہ شیلا قریشی نے جب شکایت کی IG سے تو IG نے بات کو سنی کر دی، لیکن CCPO کراچی نے ان کی بات کو سننے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ہاں یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جس نے بھی کی انہوں نے حرام خوری کی اور اپنے اختیارات کا مس یوز کیا ہے، جس کے بعد ہی جو ہے وہ شیلا قریشی کو جو ہے SSP سٹی کی جو پوسٹ ہے یا چارج جو ہے اس سے دلانے میں بھی ڈاکٹر غلام نبی میمن کا جو ہے مرکزی کردار ہے، کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے پورا اجمیر گوڈ جو ہے وہ 6 کروڑ روپے کے عوض جو ہے احمد نامی بلڈرز کو فروخت کر دی گئی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ غلام نبی میمن جو CCPO کراچی ان کے علم میں ہے، انہیں معلوم ہے کہ منگو پیر کے SHO کو کس طریقے سے وہاں سے سسپینڈ کی، ساری باتیں ان کے علم ہے، لیکن ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ بھی DIG عاصم قائم خانی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے جو ہے اس SHO منگو پیر جو سسپینڈ ہوئے تھے ان کو KDA کا SHO لگا دیا، اور اس طریقے سے جو لیڈی SP شیلا قریشی تھی ان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ ان کو وہاں سے نکال کر جو ہے SSP سٹی کی اہم ترین پوسٹ دے دی۔ یہ جو ان کے اختیار میں تھا انہوں نے کر دیا، لیکن وہ عاصم قائم خانی کے خلاف کچھ نہیں کر سکے کہ وہاں پر وہ بے بس تھے۔ ناظرین انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے امید ہے کہ IG سندھ کا انتخاب ہو جائے گا کہ سندھ کا IG کون آ رہا ہے، اور یہ جو جمود طاری ہے اس وقت کراچی یا سندھ پولیس پر جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور سندھ پولیس اپنے اصل مقام پر پہنچنے میں کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے گی۔ ناظرین اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، پھر میرا وہی مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ خدا را میری پش پر جو ٹیم کام کر رہی ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حق و صداقت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے اور آپ کو یہ نت نئی اندر کی خبریں آپ تک پہنچتی رہے، تو پلیز آپ میرے اس چینل کو زیادہ سے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں کہ جو میں یہ اطلاعات آپ تک فراہم کروں وہ کیسی ہیں، آپ کی منشا کے مطابق ہے یا نہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔